السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکاة، باب وجوب الزکاة۔ قال الامام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا محمد بن عبد اللہ بن عمار الموصلی عن المعافى عن زكريا بن اسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثوا الى اليمن انك تاتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوك بذلك فاخبرهم ان الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة فإنهم يعني أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك بذلك فاتق دعوة المظلوم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ سنن نسائی میں کورس میں کتاب الزکوٰۃ داخل ہے، تو کتاب الزکوٰۃ سے ہم درس شروع کر رہے ہیں، اور آج کے درس میں کچھ اہم تمہیدی چیزیں زکوٰۃ کے بارے میں بول رہا ہوں، طلبہ سن بھی لے اور لکھ بھی لے۔ کتاب الزکاة، زکوٰۃ کی کتاب۔ دیکھیے، یہاں چند اہم باتیں ہیں، بلکہ چند مباحث ہیں۔ میں یہاں 6 باتوں پر یا 6 مباحث پر روشنی ڈالوں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حدیث کا آغاز کریں گے۔ پہلی بحث یہ ہے کتاب کا معنی۔ تو کتاب یہ مصدر ہے، مکتوب کے معنی میں ہے۔ یہ کتبہ یکتب کتباً کتاباً کتابتاً باب نصرہ سے آتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ کتب الکتابہ، اس نے کتاب لکھی۔ کتب الشیء، اس نے اکٹھا کیا۔ تو اس کا معنی ہے لکھنا، اکٹھا کرنا۔ اور اسی سے عربی میں بولتے ہیں کتیبہ، فوج کا ٹکڑا، یعنی فوج کا ایک ٹکڑا۔ تو فوج کا ایک ٹکڑا بھی اس کے اندر بہت سے افراد اکٹھا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب کو لغوی معنی ہے، اور علمی اصطلاح میں کتاب کہتے ہیں، کتاب جس کی جمع کتب ہے، الکتاب مجموعۃ المسائل المتفرقہ۔ الکتاب مجموعۃ المسائل المتفرقہ، یعنی متفرق مسائل کے مجموعہ کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اب جیسے کتاب الزکوٰۃ ہے، اس میں زکوٰۃ کے تعلق سے متفرق مسائل کو مصنف نے ذکر کیا ہے۔ یہ ہوگی پہلی بحث، الکتاب کا معنی۔ المبحث الثانی، دوسری بحث ہے زکوٰۃ کا لغوی و شرعی معنی۔ زکوٰۃ کا لغوی و شرعی معنی۔ تو لغت میں زکوٰۃ کا معنی ہے النماء والطہارۃ، بڑھنا، پاک ہونا۔ یہ باب نصرہ سے آتا ہے۔ زکا یزکو زکوًا زکاً زکاتن، اس کے معنی ہوتے ہیں نما و زادہ و طہرا۔ اگر کوئی چیز بڑھ جائے یا پاک ہو جائے تو بولیں گے انہو زکا۔ اور باب تفیل سے آتا ہے یہ تزکیہ، پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کو لغوی معنی ہے بڑھنا اور پاک ہونا۔ اور
زکوٰۃ کا شرعی اصطلاحی معنی، شریعت کی اصطلاح میں یعنی شرعی معنی یہ ہے زکوٰۃ کا اطلاق زکوٰۃ نکالنے والے کے عمل پر بھی ہوتا ہے اور اس مال پر بھی ہوتا ہے جس مال کو بطور زکوٰۃ نکالا جائے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا معنی ہے اخراج مقدار مخصوص للمستحقین من المال الذي يبلغ النصاب بشرائط مخصوصہ، یعنی زکوٰۃ کا شرعی معنی ہے اخراج مقدار مخصوص للمستحقین من المال الذي يبلغ النصاب بشرائط مخصوصہ، یعنی مخصوص مال کا نکالنا مستحقین کے لیے اس مال سے جو نصاب کو پہنچ جائے مخصوص شرطوں کے ساتھ۔ یہ شریعت کا زکوٰۃ کا شرعی اصطلاحی معنی ہے۔ میں یہی بتا دوں ضمناً کہ اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں، تو اصل میں یہ زکوٰۃ آدمی کے قلب اور آدمی کے مال کے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 130 ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی تم ان کے مال سے صدقہ لے لو۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ صدقہ کی دو قسم ہے، صدقہ واجبہ، صدقہ نافلہ۔ اے نبی تم ان کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لو جو ان کو پاک کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، یا تم انہیں پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، تم انہیں پاک کرو گے، یہ یعنی ان کے مال کو پاک کرو گے حرام کی ملاوٹ سے، اور ان کا تزکیہ کرو گے، ان کے نفس کو بخل اور مال کی بیجا محبت سے پاک کرو گے۔ یہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 31 ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نکالنا مال کے پاک کرنے یا پاک ہونے کا سبب ہے، اور ایک اس کا معنی بڑھنا ہے۔ تو دیکھیے سودی نظام کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ کے نظام کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، سودی نظام کو، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ و زکوٰۃ کے نظام کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 ہے۔ تو یہ دوسری بحث ہو گئی زکوٰۃ کا لغوی و شرعی معنی اور اس کی وجہ تسمیہ۔ المبحث الثالث، تیسری بحث یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی ہے۔ تو اکثر لوگوں کے نزدیک زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اور ابن حزم، علامہ ابن حزم اندلسی کہتے ہیں کہ فرضت الزکوٰۃ قبل الہجرہ، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، لیکن ابن حزم کا یہ قول مرجوح ہے اور متکلم فی ہے۔ تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ اب ہجرت کے بعد کب ہوئی ہے، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فی السنۃ الثانیہ من الہجرہ قبل رمضان، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فی السنۃ الاولی من الہجرہ، تیسرا قول یہ ہے کہ فی السنۃ التاسعہ من الہجرہ۔ یعنی اس پر زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ اب ہجرت کے بعد کب ہوئی ہے، یہ ایک رائے یہ ہے کہ رمضان سے پہلے سن 2 ہجری میں، دوسری رائے یہ ہے کہ سن 1 ہجری میں، اور تیسری رائے یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی ہے۔ یہ ابن الاثیر کی رائے ہے، لیکن یہ رائے بھی مرجوح ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت یا تو سن 1 ہجری میں ہوئی ہے
یا سن دوسری ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ تیسری بحث ہو گئی زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اکثر لوگوں کے نزدیک زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اور ابن حزم اندلسی کے ہاں زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، لیکن ابن حزم کی رائے درست نہیں ہے۔ اور ہجرت کے بعد زکوٰۃ کا فرض ہوئی تو میں نے ذکر کیا، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ فی السنۃ الثانیہ من الہجرہ قبل رمضان، دوسرا قول یہ ہے کہ فی السنۃ الاولی من الہجرہ، تیسرا قول یہ ہے کہ فی السنۃ التاسعہ من الہجرہ۔ یہ ابن الاثیر کی رائے ہے، یہ رائے مرجوح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے بعد سن پہلی ہجری میں یا سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، یہ راجح ہے۔ اور چوتھی بحث ہے المبحث الرابع شرط الزکاة یا سبب الزکاة، زکوٰۃ کی شرط، زکوٰۃ کا سبب۔ تو زکوٰۃ کی کئی شرطیں ہیں۔ ایک تو ملک النصاب، نصاب کا مالک ہونا۔ دوسری شرط عقل و بلوغ، عقل۔ تیسری شرط بلوغ، بالغ ہونا۔ چوتھی شرط آزاد ہونا۔ یعنی زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے جو نصاب کا مالک ہو، چاہے غلہ ہو، جانور ہوں، روپے ہوں، سونا چاندی ہو۔ تو آدمی نصاب کا مالک ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح سے اس کے لیے عقل ضروری ہے۔ ایک آدمی پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہے بلوغ کی، جو بالغ ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے کہ دین کے تمام احکام کی فرضیت کے لیے بلوغت شرط ہے۔ اور چوتھی شرط آزاد ہونا ہے۔ اب تو خیر موجودہ دنیا میں غلامی کا رواج نہیں ہے۔ جس زمانے میں غلامی کا رواج ہوتا تھا، جنگوں میں غلام ملتے تھے، لوگ بازار سے غلام خریدتے تھے، تو غلام، یہ غلام کا اس کی تمام چیزوں کا مالک، جو اس کا تمام چیزوں کا مالک ہے، اس کا آقا ہوتا ہے۔ یعنی غلام اس کے مال کا مالک، غلام اپنا یا اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا ہے، اس کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے۔ اس لیے غلام، اگر غلام کوئی شخص ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ یہ ہوگی چوتھی بحث۔ یہ اور پانچویں بحث ہے زکوٰۃ کی حکمت۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا مقصد یہ التطہیر، یہ تطہیر المال والنفس من الادناس ومساعدۃ الفقراء ورفع الدرجات عند اللہ۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمت، اس کا مقصد کیا ہے؟ مال کو اور نفس کو گندگی سے پاک کرنا، مال ناپاک نہ رہ جائے، آدمی کے دل میں کسی قسم کا شر، کسی قسم کی گندگی نہ ہو۔ تو تطہیر المال والنفس، اسی طرح سے فقراء کی مدد کرنا، اور اسی طرح سے دین کے اور کاموں کی طرح زکوٰۃ کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک رفع درجات ہے، درجات کا بلند ہونا ہے۔ تو یہ ہو گئی پانچویں بحث۔ اور المبحث السادس، یہ چھٹی بحث ہے زکوٰۃ کے مستحقین۔ تو زکوٰۃ کے مستحقین 8 ہیں، جس کا تذکرہ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ہے۔ میں ان 8 کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ طلبہ کو چاہیے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 پڑھ لیں کسی تفسیر کے حوالے سے۔ تو زکوٰۃ و صدقات کے مستحق کون کون لوگ ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یقیناً
صدقہ و زکوٰۃ فقیر کے لیے ہے، فقیر مانے انتہائی محتاج، اور مسکین کے لیے جو بہت محتاج تو نہ ہو مگر زندگی کی عام ضرورات کو پوری نہ کر سکے، والعاملین علیہا، اور صدقہ و زکوٰۃ پر کام کرنے والوں کے لیے، جو آدمی صدقہ و زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہے وہ اس سے اپنی تنخواہ لے سکتا ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں کی تالیف مقصد ہو، جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصد ہو، چاہے سنجیدہ غیر مسلم ہوں یا نو مسلم لوگ ہوں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، تو ان کے دلوں میں اسلام کی محبت، مسلمانوں کی محبت ڈالنے کے لیے زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور پھر رقاب، گردن آزاد کرنے میں، اب تو غلامی نہیں ہے، اس کی شکل یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص ناجائز طور پر جیل میں ہے اس کو جیل سے چھٹی دی جا سکتی ہے، جیل سے رہائی کے لیے اس پہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ والغارمین، مقروض، کوئی آدمی مقروض ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ سے مراد ہے موجودہ ہندوستان میں، ویسے اس کا مصداق جہاد ہے، لیکن موجودہ ہندوستان میں تعلیم ایک عظیم ترین جہاد ہے، تو فی سبیل اللہ میں تعلیم اور دعوت ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ تو آج 6 مباحث ہو گئے۔ پہلا مبحث کتاب کا معنی، دوسرا مبحث زکوٰۃ کا لغوی و شرعی معنی اور وجہ تسمیہ، اور یہ تیسری بحث زکوٰۃ کی فرضیت، چوتھی بحث زکوٰۃ کی شرط، پانچویں بحث زکوٰۃ کی حکمت، اس کا مقصد، اور چھٹی بحث زکوٰۃ کے مستحقین۔ بس آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جب سبق شروع ہوگا تو باقاعدہ حدیث سے آغاز کریں گے، اور باب ہے باب وجوب الزکاۃ، زکوٰۃ کے وجوب کا بیان، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔